ایک کو جس کو پکڑتے ہیں نا دوسرے کو بس ختم کر دیتے ہیں۔ اگر خطیب صاحب جہاد کی باتیں کریں، یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر جہاد کی باتیں کرتا ہے، نکالو اس کو، ممبر رسول پر بیٹھ کر قتل و قتال کی باتیں کرتا ہے۔ اگر گمراہ فرقے سے متعلق یہ باتیں کرے، یہ اوپر بیٹھ کر کفر کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، ہم نے ایک کافر ہے یا ایھا الکافر، کہ عام لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، خود اللہ محمد سے کہلوا رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون۔ خطیب صاحب جو ہے ممبر پر بیٹھ کر جہاد کی باتیں کرتا ہے، خطیب صاحب ممبر پر بیٹھ کر کفر کی باتیں کرتا ہے، خطیب صاحب ممبر پر بیٹھ کر سیاست کی باتیں کرتا ہے۔ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال کیا کیا ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. دین کے بہت شعبے ہیں، ہر شعبہ اپنی جگہ پر اہم لازمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مجاہد بھی ہیں، بیک وقت حاکم وقت بھی ہیں، اور بیک وقت سب کچھ ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت معلما، ارے مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ مجاہد بھی ہیں، سیاست سب کچھ حکومت بھی کر رہے ہیں۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک کو جس کو پکڑتے ہیں نا دوسرے کو بس ختم کر دیتے ہیں۔ اگر خطیب صاحب جہاد کی باتیں کریں، یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر جہاد کی باتیں کرتا ہے، نکالو اس کو، ممبر رسول پر بیٹھ کر قتل و قتال کی باتیں کرتا ہے۔ اگر گمراہ فرقے سے متعلق یہ باتیں کرے، یہ اوپر بیٹھ کر کفر کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ بھئی وہ الگ مقام ہے، کسی کو دعوت دینا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، بھیا قریب آ جاؤ نا، آپ بھی انسان ہم بھی انسان، وہاں وہ لہ جائے۔ لیکن جہاں عقیدے کے بیان ہے تو پھر وہاں اے محمد صلی اللہ، کہہ دو نا یار، صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو تمہارے سامنے ایک کافر ہے یا ایھا الکافر، کہ عام لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، خود اللہ محمد سے کہلوا رہے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں کافر کو جب دعوت دینی ہو، قریب آؤ، تو اس کو یہ تو جہنمی ہے، تو یوں ہے، یوں تو حرامی ہے، نعوذ باللہ، یہ لفظ نہیں استعمال کرتے۔ اس کے لیے یہ بھیا آپ بھی ہے اللہ کے ماننے والے، آپ بھی انسان، دیکھیں ہمارے مشترکات ہیں، اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں، اللہ کو یہودی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، دہریہ کے علاوہ ہر آدمی مانتا ہے، تو اس کے دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن جہاں عقیدے کی بات ہوگی تو پھر وہاں قل یا ایھا الکافرون۔ بھئی تو اس لیے کہ خطیب صاحب جو ہے ممبر پر بیٹھ کر جہاد کی باتیں کرتا ہے، خطیب صاحب ممبر پر بیٹھ کر کفر کی باتیں کرتا ہے، خطیب صاحب ممبر پر بیٹھ کر سیاست کی باتیں کرتا ہے۔ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال کیا کیا ہے؟ ہاں یہ ٹھیک، کسی کے نام لے کر فلاں، یہ ٹھیک نہیں، لیکن عقیدے کا اظہار اور اسلامی قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ ساری صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہونے کے باوجود، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا۔ تو معلم، یہ تعلیم یہ کہاں ہوتی؟ دینی مدارس میں۔ تو جو سیاست دینی اداروں سے رہنمائی لیتی ہے، تو آگے والے کا نام آپ کچھ بھی رکھیں تو وہ سیاست جو ہے عبادت ہے۔ جو لڑنا جھگڑنا دینی اداروں سے اگر وہ رہنمائی لیتی ہے تو وہ جہاد ہے، نہیں تو پھر فساد ہے۔ یعنی قرآن و سنت کے مطابق کہیں سے لڑا جائے تو بھی عبادت، کسی سے دوستی رکھی جائے تو بھی عبادت، کسی سے صلح کی جائے تو بھی عبادت۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق یہی قرآن و حدیث کو نافذ کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو بھی عبادت، بلکہ یہ ہماری والی سے وہ زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا نبی نے فرمایا افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا۔ تو خیر ہمارا موضوع تو اپنا وضو سے متعلق ہے، لیکن وہ ساتھی سب آخر میں آتے ہوتے ہیں، مسائل پھر یاد نہیں رہتے، بعد میں کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے 2 باتیں بتائی، تیسری نہیں بتائی۔ تو پہلے ترغیباً جو ہے چند باتیں عرض کی دیتے ہیں، ان مجلسوں میں شرکت کیا کریں۔ اور مدرسہ اس کا صرف نام نہیں ہے، لوگ صرف نماز کے لیے آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں 7 سال کے 8 سال کے بچے قاری صاحب کے پاس ناظرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بس مدرسہ کو ان کے ذہن میں یہ بنا ہوا۔
جیسے ایک صاحب دوسرے سے بڑے کارخانے والے سے پوچھا آپ کیا کام کرتے؟ تو کہے میں ٹمبر کا کام کرتا ہوں۔ ٹمبر کیا ہوتا ہے؟ تو ٹمبر کا یار آخر میں جب سمجھ میں نہیں آیا تو کل اچھا میں آپ کو لے کر آتا ہوں، کل وہ اپنے جیب میں تینکا تھوڑا سا لے کر آیا ہے، تینکا بھئی ٹمبر اسی سے تھوڑا سا تینکا لے کر آیا، میں اس کا کہتے ہیں ہم تو بچپن میں وہ گڑیا بنا کر جو ہے وہ دیگچی کے نیچے یہ لگا کر کھیلا کرتے تھے، جلایا کرتے تھے۔ تو ٹمبر لکڑ وہ اب اس چھوٹے کو ٹمبر سمجھ رہا ہے یعنی کاروبار کا۔ تو ایسے ہی جو ہے یہ چھوٹے بچے کو دیکھ مجھے بھی کہتے ہیں آپ کیا کرنا ہے؟ میں اسلام آباد بچوں کو پڑھاتے ہیں، حالانکہ مجھ سے پڑھنے والے 4 بچوں کے باپ ہوتے ہیں، جو 8-10 سال پڑھ کر مفتی بننے کے لیے آتے ہیں تو 3-3 4 بچوں کے باپ ہوتے ہیں۔ تو بس یہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو نہیں، میرے پاس جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں سفید ریش ہوتے ہیں بعض۔ تو خیر بہرحال کی بات ہماری چل رہی تھی وضو سے متعلق، تو ہم نے وضو کے فرائض بیان